بخاری مسلم میں حدیث ہے، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مؤمن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے ماں باپ اولاد سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں۔ الا عبادک منہم المخلصین، سوائے تیرے جو مخلص بندے ہیں، جو جن کو تو چن لے گا۔ یہ لفظ مخلص ہے، مخلص نہیں ہے۔ مخلص جسے اللہ اپنے لیے خالص کر لے وہ صرف انبیاء ہیں علیہم السلام۔ مخلص جو اپنا اخلاص کمٹمنٹ اپنے رب کے لیے شو کرتے ہیں۔ ہاں مخلص تو ہیں، مخلص نہیں ہے۔ ہاں کوئی شخص مخلص ہو، اپنی کمٹمنٹ شو کرے، پھر اللہ اگر اپنی مہربانی سے کسی کو مخلص کر لے، انبیاء کرام والا درجہ تو اسے نہیں ملے گا، لیکن ایٹ لیسٹ اس کی حفاظت فرمائے۔ جو صحیح بخاری میں آتا ہے کہ میرا بندہ فرض کے ذریعے قرب حاصل کرتا ہے اور نوافل کے ذریعے میرا اتنا قریبی ہو جاتا ہے کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، جس سے وہ یہ رزلٹ نکالتے ہیں کہ جی بزرگوں کے ہاتھ پتہ نہیں کہاں کہاں پہنچ جاتے ہیں۔ اس کے آگے الفاظ ہیں، پھر میرا بندہ جب مجھ سے مانگتا ہے میں اسے عطا کرتا ہوں، اور جب کسی دشمن کے اگینسٹ میری پناہ طلب کرتا ہے میں اسے پناہ بھی دیتا ہوں۔ یعنی وہ رہتا اللہ کا محتاج ہے، لیکن نیک اعمال کے سبب اللہ اسے اپنے لیے اس طرح خالص کر لیتا ہے کہ پھر اس کا اوڑھنا بچھونا اللہ کی ذات بن جاتا ہے۔ شروع میں تو اس نے اپنی محنت سے ایک مقام اچیو کیا ہوتا ہے، بعد میں اللہ تعالیٰ اسے استقامت دے دیتا ہے، کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر بعد میں اس کے اعضاء گناہ نہیں کرتے تو اس میں اسے انعام پھر کیا ملا، یہ تو اس نے محنت کی تھی، تو انعام ہے استقامت، یہ انعام ملا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص اس کے لیے ہو جاتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں کے سبب، اس کی پرہیزگاری کے سبب اسے اس میں استقامت عطا فرما دیتا ہے۔ اللہم اجعلنا منہم، آمین۔ تو شیطان نے خود کہا کہ جو تیرے مخلص بندے ہیں نا وہ تو بچ جائیں گے جن کو تو خالص کر لے گا۔ ظاہر ہے شیطان کو یہ تو پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ جن کی اسپیشل پروٹیکشن کرے گا ان پہ تو میرا زور نہیں چلے گا، جس کی نمائندہ مثال قرآن حکیم میں حضرت یوسف علیہ السلام ہے، وہاں پہ بھی یہی لفظ آیا ہے مخلص۔ سورہ یوسف کے الفاظ ہیں، اس عورت نے یوسف کا قصد کیا، یوسف بھی اس کا قصد کر لیتا اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھتا۔ ہاں جی، اس کا مطلب ہے اس میں مادہ موجود تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسپیشل پروٹیکشن کی۔ کیا اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف کو دکھایا؟ وہ اللہ کا اور یوسف علیہ السلام کا معاملہ ہے، بل کوئی ایسی نشانی دکھائی جس کی وجہ سے وہ رک گئے، اور پھر ساتھ آیا وہ ہمارے مخلص بندے تھے، ہم نے ان کو اپنے لیے چن لیا ہوا تھا۔ تو انبیاء کرام کی خوبی یہ ہے کہ اگرچہ ان میں مادہ تو موجود ہوتا ہے برائی کی طرف مائل ہونے کا، لیکن اللہ کے خوف کی وجہ سے وہ رک جاتے ہیں۔ فرشتے برائی کی طرف مائل ہی نہیں ہو سکتے، ان میں وہ اٹریکشن ہے ہی نہیں ہے گناہ کی۔ انسان اور جن دو مخلوقات ہیں، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اسی لیے ان دونوں کو 31 ٹائمز اکٹھا مخاطب کیا گیا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جنوں انس کے دو گروہ، تم اپنے رب کی کون سی قدرت کی نشانی کو جھٹلاؤ گے۔ اور وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر اس لیے کہ وہ ہماری عبادت کریں۔ تو جن اور انسان یہ دو مخلوقات ایسی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے، فرشتوں کے پاس تو اختیار ہی نہیں ہے۔ بہرحال ان میں بھی انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ خالص کر لیتا ہے، وہ اللہ کے خوف کی وجہ سے گناہ سے بچ جاتے ہیں۔ یہ انبیاء کرام کی خوبی ہے۔ شیطان خود بھی مان رہا ہے کہ جو تیرے چنے ہوئے بندے ہیں ان پہ میرا کوئی زور نہیں چلے گا۔ اچھا، اب دنیا میں اس طرح کی دھمکی اگر کوئی کسی بڑے بادشاہ کو لگائے تو اس بادشاہ کا جواب یہ ہوتا ہے کہ میں دیکھ لوں گا پھر تو کس طرح میرے بندوں کو گمراہ کرتا ہے، میرے بندے میں تک لاؤں گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کی کوئی گارنٹی نہیں اٹھائی، سوائے ان لوگوں کے جو خود اللہ کی طرف اپنی کمٹمنٹ شو کرے۔ انبیاء تو ہیں ہی ہیں، ان کے علاوہ کی میں بات کر رہا ہوں۔ بلکہ سورہ سبا میں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شیطان نے اپنا گمان سچ کر دکھایا اور اکثریت اس کی پیروکار بن گئی۔ اچھا، جو اس نے وعدہ کیا تھا اللہ کہہ رہا ہے کہ اس نے پورا کر دیا۔ شیطان نے اپنا کام پورا کر لیا، انسان نہیں کر رہا۔ جو اس نے کہا تھا نا وہ اللہ تعالیٰ نے سورہ سبا کے اندر، سورت نمبر جو 35 ہے، بڑی کریٹیکل آیت ہے، اور یہ بڑی، یعنی اللہ تعالیٰ جب کہہ رہا ہے شیطان کے بارے میں تو یہ بڑی حیران کن چیز ہے کہ
اس نے جو دعویٰ کیا تھا اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس کے دعوے کو اس نے سچا کر دکھایا ہے۔ سورہ سبا آیت نمبر 20، وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ، اور بے شک سچ کر دکھایا ان ناشکروں پر ابلیس نے اپنا گمان، فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، پس وہ سب کے سب اس کے تابع فرمان ہو گئے سوائے مومنین کے ایک گروہ کے۔ یہاں مومنین سے مراد ادر دین انبیاء ہیں، انبیاء تو اللہ نے خود ہی مخلص کر لیے تھے، باقی جو لوگ جن کے چانسز تھے کہ وہ یا تو نبیوں کی پیروی کرتے یا شیطان کی، تو اللہ تعالیٰ ہمارا اکثریت جو ہے نا وہ اس کی پیروی کرنا شروع ہوگی۔ یہ سورہ سبا میں آیا، اور اس سے اگلی سورت جو ہے سورہ فاطر، سورت نمبر 35 سورہ فاطر، اس کے سٹارٹ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الشیطان لکم عدو، بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، بے شک پس تم اسے بھی دشمن سمجھو، یعنی اس نے تو تمہیں دشمن اپنا سمجھ لیا ہے، یعنی ہم تو ویسے ہی تختہ مشق بن گئے ہیں نا، تو اس نے تو دشمنی کر لی ہمارے ساتھ۔ اچھا بڑی حیران کن بات ہے، وہ کہہ رہے کہ اے اللہ تو نے مجھے گمراہ کیا، اس کا بدلہ میں ان سے لوں گا، ان سب کو گمراہ کر دوں گا سوائے جن کو تو چن لے گا۔ اللہ نے کیسے گمراہ کر دیا؟ اللہ تو ہدایت اور گمراہی کا راستہ دکھاتا ہے، گمراہ نہیں کرتا جب تک کہ کوئی شخص خود گمراہ نہ ہو۔ اس میں ایک باریک سا نکتہ ہے، وہ یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ تو نے مجھے اس امتحان میں جو ڈالا ہے نا، کہ تو نے انسان کو سجدہ کرنے کا مجھے کہہ دیا، گویا تو نے میرے لیے ایسے اسباب پیدا کر دیے کہ میری تو اپنی ایک اکڑ ہے، میں تو سینئر ہوں، میں جونیئر کے آگے کیوں جھکوں؟ یہ اصل میں وہ کہہ رہا تھا کہ میں اتنا سینئر، اتنے عرصے سے عبادت کر رہا، اس کو ابھی تو نے بنایا ہے، اور بنایا بھی مٹی سے ہے، اور مجھے یہ کہہ رہا ہے کہ میں اس کے آگے جھک جاؤں، تو لہٰذا تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، میری سینئرٹی کا خیال ہی نہیں رکھا، ایک جونیئر کے آگے مجھے جھکا دیا ہے۔ وہ اصل میں یہ کہہ رہا تھا کہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، یعنی تو نے مجھے اس امتحان میں ڈالا، تجھے پتا تھا کہ بھی میں تو سینئر ہوں، میں تو نہیں اس طرح جھکوں گا، ٹھیک ہے، سینئر بندے میں تو اپنا ایک تکبر ہوتا ہے، جب تک کہ وہ تابع فرمان نہ ہو جائے اپنے رب کا۔ تو اس نے کہا تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، یہ اسباب تو نے پیدا کیے ہیں، نہ تو اس امتحان میں مجھے ڈالتا تو نہ میں ناکام ہوتا۔ تو یہ اس نے اپنے گناہ کا عذر پیش کیا جو بالکل غلط تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رب کا حکم ہے، اس کے آگے تو پھر کسی کی نہیں چلنی چاہیے۔ اگر رب مانا ہے پھر حکم آپ نے ماننا ہے، پھر آپ نے ڈسپلن کو فالو کرنا ہے۔ اور یہ صرف اللہ اور مخلوق کا معاملہ نہیں ہے، نبی علیہ السلام نے بھی اپنے بارے میں فرمایا کہ اگر میں کسی ناک کٹے حبشی کو تم پر امیر مقرر کر دوں، اور پھر اس کو جنرلائز کیا ہے، صرف اپنے تک نہیں، خلفائے راشدین کے لیے بھی، اور کہا کہ اگر تم پر امیر کی طرف سے کوئی ناک کٹا حبشی، ایک حبشی کالا اوپر سے ناک بھی اس کا کٹا ہوا، وہ مقرر کر دیا جائے تو تم پر اس کی اطاعت واجب ہے۔ ایگو توڑی ہے نا، اور یہ نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں کیا ہے۔ لشکر اسامہ میں یہی تھا، حضرت ابوبکر اور عمر کو انڈر دے دیا ہے ایک نوجوان لڑکے کے جو ٹین ایجر ہے، 16-17 سال کا۔ اب ظاہر ہے کس کی جرت ہے آگے حضور سے بات کرے، کبھی کسی کو بھیجتے ہیں، کبھی کسی کو بھیجتے ہیں۔ نبی اسلام جلال میں آئے، آپ ممبر میں چڑھ گئے، آپ نے فرمایا اس سے پہلے تم اس کے باپ کے بارے میں بھی یہی کچھ کرتے تھے، اس سے غلام زیادہ سمجھتے تھے نا، زید ابن حارثہ کو۔ تو نبی علیہ السلام نے زید ابن حارثہ کو امیر لشکر بنا کے بھیجا ہوا تھا غزوہ موتا کے اندر، وہ تو شہید ہو گئے تو بعد میں خالد بن ولید آئے نا۔ اور اب آپ لشکر اسامہ روانہ کر رہے تھے دوبارہ سے رومن امپائر کے خلاف، اور ان کے بیٹے کو لگایا تاکہ ان کی دل جوئی بھی ہو، اور حضرت ابوبکر عمر کو ان کے انڈر دیا ہوا ہے۔ تو نبی علیہ السلام اس طرح کے معاملات اس لیے کرتے تھے تاکہ اس بت پرستی کو توڑا جائے۔ اس طریقے سے بخاری مسلم میں آتا ہے، حضرت عمر بن عاص کہتے ہیں مجھے نبی علیہ السلام نے ایک جہادی مہم کے اوپر روانہ کیا اور امیر مجھے بنایا، حضرت ابوبکر عمر ہمارے ساتھ تھے، تو مجھے گمان ہوا کہ شاید میں کوئی بڑا محبوب ہو گیا ہوں۔ تو میں نے کہا یا رسول اللہ بتائیں آپ کو لوگوں میں سب سے بڑھ کر محبوب کون ہے؟ فرمایا عائشہ۔ کہا نہیں یا رسول اللہ میں مردوں میں پوچھ رہا تھا۔ کہا کہ عائشہ کا باپ۔ پوچھا اس کے بعد کہا عمر۔ پھر کہتے ہیں میں پوچھتا گیا، پھر میں خاموش ہی ہو گیا کیونکہ میرا نام نہیں آیا تھا، تو یہ نہ ہو کہ نام ذکر ہی نہ ہو، حالانکہ امیر ان کو بنایا ہوا تھا۔ تو یہ ضروری نہیں ہوتا کہ کوئی افضل شخص ہے وہی امیر بنے، کوئی دوسرا شخص بھی، کوئی جونیئر بھی سینئر کے اوپر آ سکتا ہے، اور اس میں کسی سینئر کو برا نہیں منانا چاہیے۔ تو یہ شیطان کی جو یہ بات تھی نا کہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے کیونکہ تو نے مجھے یہ حکم ہی ایسا دیا ہے جو مطلب میرا تو ایک اپنا ایک
لیول ہے میں ان کے آگے جھکوں؟ تو اس لیے تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، تو اب میں اس کا بدلہ اتاروں گا اور یہ جتنے جونیئرز ہیں ان کو گمراہ کر دوں گا، ٹھیک ہے، کیونکہ میں سینئر تھا تو میں تو ہوں گمراہ ان کے پیچھے، اب میں نے کوئی جونیئر بھی نہیں چھوڑنا، ان ساروں کو تیرا نافرمان بناؤں گا، الا عبادک منہم المخلصین، سوائے جو تیرے چنے ہوئے بندے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں یہ جو دھمکی تھی نا، اس دھمکی کو اللہ تعالیٰ نے ریبٹل نہیں کیا کہ میں دیکھتا ہوں کس طرح تو میرے بندوں کو ہاتھ لگاتا ہے۔ اللہ نے کہا قال ھذا صراط علی مستقیم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ہے میرا راستہ جو میری طرف آتا ہے، سیدھا راستہ، یہ تو میں نے راستہ واضح کر دیا۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، بے شک میرے بندے جو ہوں گے ان پر تیرا زور کوئی نہیں ہوگا، الا من اتبعک من الغاوین، ہاں جو خود ہی تیری پیروی کرنا چاہیں، گمراہ ہونا چاہیں، ان کا معاملہ الگ ہے، باقی میرے بندوں پہ تیرا زور کوئی نہیں ہوگا۔ یعنی ادر دین انبیاء کی بات ہو رہی ہے، زور نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ وہ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ پہ ذکر کیا ہے کہ یہ جو ہم نے شیطان کو اختیار دیا نا کہ یہ ان کو برائی کی طرف بلاتا ہے، تو صرف اس لیے کہ ان کے لیے آزمائش ہو، زور کوئی نہیں ہے، جو ہم سورہ ابراہیم میں بھی پڑھ چکے، آیت نمبر 22 میں، شیطان کی انسان سے آخری ملاقات، اس میں شیطان قیامت والے دن کیا کہے گا؟ میرا تجھ پہ زور کوئی نہیں تھا، صرف میں نے تجھے برائی کی طرف بلایا تھا، تو خود گمراہ ہوا تھا، آج اپنے آپ کو ملامت کر، مجھے ملامت مت کر۔ یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ شیطان کا زور کوئی نہیں ہوگا، یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی شخص نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جائے اور شیطان اسے راستے میں روک لے، زور نہیں ہوگا، صرف دعوت ہوگی، دعوت نیکی کی انبیاء دے رہے ہوں گے اور برائی کی دعوت شیطان دے رہا ہوگا، مرضی انسان کی اپنی ہوگی کہ وہ حق کے راستے پہ چلنا چاہتا ہے یا نہیں چلنا چاہتا۔ انا ہدیناہ السبیل، بے شک ہم نے راستہ دکھا دیا ہے ہدایت کا، اما شاکرا و اما کفورا، خواہ شکر گزاری کی روش اختیار کرو، خواہ نہ شکری کی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا ہے کہ میرے بندوں پہ زور نہیں چلے گا تیرا، سوائے ان کے جو خود ہی گمراہ ہونا چاہیں۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، اور جو اس طرح کے گمراہ ہوں گے ان سب کے لیے پھر میرا وعدہ یہ ہے کہ وہ سب کے سب جہنم میں اکٹھے کیے جائیں گے۔ اللہم اجرنا من النار، یہاں پر بجائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ شیطان تو کر کے دیکھ دیکھ میں پھر حفاظت کیسے کرتا ہوں اپنے بندوں کی، کوئی گارنٹی نہیں لی، کیونکہ اگر گارنٹی لے لیتا تو امتحان ہی ختم ہو جاتا۔ جنت ہے اس لیے کہ اس امتحان سے آپ نے گزرنا ہے، لیکن بیلنس کیا ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، ہر انسان کے ساتھ ایک فرشتہ اور ایک جن شیطان اٹیچ ہے، فرشتہ اسے اچھائی کی طرف بلاتا ہے اور شیطان اسے برائی کی طرف۔ ایک صحابی نے جرأت کر کے پوچھ لیا، یا رسول اللہ آپ کے ساتھ بھی؟ فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی تھا، لیکن اللہ نے اسے مطیع کر دیا، میرے ساتھ جو شیطان اٹیچ ہے وہ اب تابع فرمان ہے، وہ مسلم ہے، وہ مجھے اچھائی کی طرف ہی بلاتا ہے۔ نبی علیہ السلام کے علاوہ کسی بھی شخص کے لیے یہ گارنٹی نہیں، باقی اللہ تعالیٰ کسی کو ایک پروٹوکول دے اس کی محنت کے سبب تو وہ گناہوں سے محفوظ ہو جائے، لیکن جو عصمت والا معاملہ ہے وہ صرف انبیاء کے ساتھ خاص ہے۔